الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، جب آپ صبح کے وقت اپنے گھر سے چلے مسلمانوں کو مقابلہ کرنے کے لیے مقامات پر جما رہے تھے. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، جب آپ صبح کے وقت اپنے گھر سے چلے مسلمانوں کو مقاتلہ کرنے کے لیے مقامات پر ٹھہرا رہے تھے، جما رہے تھے. واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سب سن رہے تھے، سب جان رہے تھے. اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما، جب تم میں سے جو جماعتوں نے دل میں خیال کیا کہ ہمت ہار دیں تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں جماعتوں کو مددگار تھا. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر اعتماد کرنا چاہیے. وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یہ بات محقق ہے کہ حق تعالیٰ نے تم کو بدر میں منصور فرمایا، یعنی مدد فرمائی، حالانکہ تم بے سر و سامان تھے. فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، سو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ تم شکر گزار رہو. اذ تقول للمؤمنین لن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثة آلاف من الملائکة منزلین، جبکہ آپ مسلمانوں سے یوں فرما رہے تھے کیا تم کو یہ امر کافی نہ ہوگا کہ تمہارا رب تمہاری امداد کرے 3000 فرشتوں کے ساتھ جو اتارے جائیں گے. بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، ہاں کیوں نہیں، اگر مستقل رہے، متقی رہے تو وہ لوگ تم پر ایک دم سے آ پہنچیں گے تو تمہارا رب تمہاری امداد فرمائے گا 5000 فرشتوں سے جو ایک خاص وضع بنائی ہوئی ہوں گے. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، اللہ تعالیٰ نے یہ امداد ماد اس لیے کی کہ تمہارے لیے بشارت ہو تاکہ تمہارے دلوں کو قرار آ جائے. ومن النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، نصرت صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو زبردست حکیم ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ امداد محض اس لیے کی کہ تمہارے لیے بشارت ہو تاکہ تمہارے دلوں کو قرار آ جائے. نصرت صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو زبردست حکیم ہے. غزوہ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو میدان جنگ میں مختلف مورچوں پہ بٹھا رہے تھے، اس کا تذکرہ فرمایا. اللہ کے لیے صلح کرنا بھی بہت بڑی عبادت ہے، اور اللہ کے لیے قتال کرنا بھی، دشمن سے لڑنا بھی بہت بڑی عبادت ہے. مسلمان اللہ کی خاطر کسی سے دوستی کرے وہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، اور مسلمان کسی سے اللہ کی خاطر دشمنی کرے وہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، وہ بھی بہت بڑی عبادت ہے. مسلمان اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی سے صلح کرے وہ بھی عبادت ہے، اور مسلمان کسی سے اللہ کی خاطر قتال کرے وہی بہت بڑا جہاد اور بہت بڑی عبادت ہے. مسلمان کسی سے اتفاق کرے اور صلح کرے لیکن اس میں اللہ کی ناراضگی ہو تو وہ اتفاق بھی اچھا نہیں. اور کسی سے جنگ کرے اور وہ جنگ بھی شریعت کے حدود کے اندر ہو اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو تو وہ جنگ اور وہ اختلاف بھی عبادت ہے. تو ہر اتفاق بھی اچھا نہیں، اور ہر جنگ اور اختلاف بھی برا نہیں. جنگ برائی وہیں آئے گی
جب وہ شریعت کی حدود سے ہٹا ہوا ہو پھر وہ جنگ بھی غلط ہے، پھر وہ اتفاق بھی غلط ہے، پھر وہ دشمنی بھی غلط ہے، پھر وہ دوستی بھی غلط ہے کہ شریعت کی حدود سے ہٹ کر ہے، پھر وہ قتال جہاد نہیں ہے۔ تو مسلمان جب اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور شریعت کا لحاظ کر کے دشمن سے لڑتا ہے تو وہ بہت بڑی عبادت ہے، اور اس عبادت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود میدان میں تشریف لے گئے، ورنہ آپ چاہتے ہیں تو مسجد نبوی میں بیٹھ کر دعائیں کر دیتے اور وہیں بیٹھے بیٹھے دشمن کے ٹانگیں، ان کے بازو، ان کے دھڑے وہیں پڑے ہوتے، اللہ انہیں ہلاک کر دیتا۔ نا 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 نا، ایسا نہیں۔ پھر یہ عبادت کیسے ہوتی؟ پھر مسلمانوں کو یہ مرتبہ اور مقام کیسے ملتا؟ میدان میں گئے اور پھر وہاں عملاً قتال کیا، اور پھر وہاں ساتھیوں کو مورچوں پہ بٹھایا۔ اپنے پاس جو وسائل تھے، چاہے دشمن کے مقابلے میں اس کی حیثیت بہت معمولی تھی، لیکن جتنا ہو سکتا تھا اس کی تیاری بھی کی، اور پھر اللہ سے دعائیں، اے اللہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں تیرے بھروسے پہ کر رہے ہیں، مدد اور نصرت تیری طرف سے ہوگی۔ تدبیر کر لی، منصوبہ بندی کر لی، جو جس کی ہمارے پاس گنجائش تھی، جتنی ہماری استعداد اور طاقت تھی، باقی مدد اور نصرت جس کے سہارے ہم یہاں آئے ہیں وہ صرف تیری مدد اور نصرت کے سہارے آئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد میں فرمایا کہ صبح صبح گھر سے نکلے اور مسلمانوں کو مقاتلہ یعنی قتال کے لیے مختلف مورچوں پہ بٹھا رہے۔ آپ کیا کہہ رہے ساتھیوں سے؟ فرمایا ہم سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور پھر ہم نے ان تمام کو اللہ نے ان کی مدد فرمائی، اور ایمان والے تو اللہ ہی پہ بھروسے پہ آگے بڑھتے ہیں۔ اور اس سے پہلے آپ بدر میں دیکھ چکے ہیں 313، اور دشمن کی بہت بڑی تعداد اور مکمل جسے کہیں کہ مادی وسائل اور تمام اسلحہ اور فوجی طاقت کے ساتھ، اور تم بر سر و سمانی کے عالم میں بدر میں، لیکن کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی، 3000 فرشتے نازل فرمائے، اور اللہ نے 5000 فرشتوں کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کو تو ایک فرشتے کو بھی اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو کن کہہ دے تو ہو جائے، وہ تو فرشتوں کا بھی محتاج نہیں ہے، وہ تو زمین کو حکم دے تو زمین اندر لے لے انہیں، آسمان کو حکم دے دے تو وہاں سے پتھر کو بارش ہو جائے، وہ حکم دے دے تو ہوا تند و تیز ہو جائے۔ فرشتے کیوں نازل فرمائے؟ فرمایا انسان ہے، اس کو ذرا تسلی ہوتی، یہ بھی میری مدد کو آ رہا، یہ بھی میری مدد کو آ رہا۔ تو تمہاری خوشی کے لیے اور تمہارے دل کے قرار کے لیے، تمہارے دل کے قرار کے لیے اور اطمینان کے لیے ہم نے ایسا کیا۔ باقی مدد اور نصرت تو اللہ کی طرف سے، مدد اور نصرت تو اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ غالب ہے اور حکیم ہے۔ دشمن کے مقابلے میں اللہ کی مدد ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، اس کا سب سے بڑا اندازہ باہر کا سے نظارہ کرنے والوں کو نہیں ہوتا، اس کا صحیح نظارہ انہی کو ہوتا ہے جو میدان میں موجود ہوتے ہیں، کہ وہ کتنے مطمئن ہیں، ان کے دل میں کتنا سکون ہے، ان کے دل میں کتنا اطمینان ہے، اور وہ کس قدر اللہ کے ذات پہ بھروسہ اور توکل کر رہے ہیں، اور کس قدر وہ اندر سے تسلی میں ہیں۔ یہ علامت ہے کہ ان کے ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت۔ باہر والا اس منظر کو نہیں سمجھ سکتا، باہر والا تو سمجھتا ہے اس کو تو زخم لگ گئے، اور باہر والا تو یہ دیکھتا ہے کہ اس کی تو شہادت ہو گئی، باہر والا تو دیکھتا ہے کہ اس کے اس لشکر کے اتنے لوگ شہید ہو گئے۔ وہ تو حضور کے لشکر کے اندر بھی ہوا،
وہ تو غزوہ بدر میں بھی ہوا، غزوہ احد میں تو بہت ہی بڑھ کر ہوا۔ تو شہادتوں سے یا زخمیوں سے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ کی مدد اور نصرت نہیں ہے۔ اللہ کی مدد اور نصرت میں عرض کر رہا ہوں، اس میدان میں کھڑے اس مجاہد کو پتہ لگتا ہے جس کا دل تسلی میں ہوتا ہے، جو عین اس آزمائش کی گھڑی کے اندر بھی اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی اللہ کے حکم کی تعمیل میں آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ کی مدد اور نصرت تو ہے کہ اتنے بڑے فریضے کو ادا کر رہا ہے، اتنی بڑی عبادت پہ استقامت کے ساتھ کھڑا ہے، یہ اللہ کی مدد اور نصرت ہے، اور اس کے دل میں پھر تسلی اور سکون ہے۔ باقی زخم لگ جانا اور شہادت کا مل جانا روئے زمین پہ مسلمان کا اللہ کی خاطر یہ بہت بڑا تمغہ ہے، اور یہ مسلمان کا بہت بڑا انعام ہے۔ اس دنیا میں کوئی مومن دنیا سے جاتا ہے تو اللہ اس کو جو سب سے بڑی نعمت دیتا ہے وہ نعمت شہادت کی ملتی ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ کوئی مومن اس دنیا سے جائے اور اسے آخر میں اللہ شہادت کی موت دے دے، اس دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے مرتے مرتے ایک ایمان والے کے لیے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، وَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ اپنے راستے میں شہادت دے دے اور پھر مجھے زندگی دے اور پھر شہادت دے اور پھر زندگی دے اور پھر شہادت دے۔ تو کوئی بڑی چیز ہے نا، بلکہ بہت ہی عظیم چیز ہے۔ تو شہادت کا مل جانا اور اس اللہ کے راستے میں تکلیف کا اٹھا لینا، یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ کی مدد اور نصرت نہیں ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں، دور سے دیکھنے والوں کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا، یہ تو اس میدان میں جو اللہ کی اس عبادت پہ، اس فریضے پہ استقامت کے ساتھ کھڑا ہے، یہی اللہ کی مدد اور نصرت کی سب سے بڑی نشانی ہے، اور اس کا دل تسلی میں ہے اور اسے اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور اعتماد ہے۔ تو فرمایا کہ مدد اور نصرت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ مسلمان جب تک پرہیزگاری اور استقامت کے ساتھ اللہ کے حکم پہ کھڑا ہوتا ہے، اللہ کی مدد اور نصرت بھی اس کے ساتھ جاری اور ساری رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات پہ اعتماد اور یقین عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد